اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. چند ابتدائی باتیں ہیں. پہلی بات یہ کہ میرا مختصر سا تعارف اگر آپ لوگوں کو علم میں ہے جن کے ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مختصر سا تعارف میرا یہ ہے کہ عرفان شہزاد میرا نام ہے. ڈاکٹریٹ میں نے کی ہے پاکستان سے ہی، نمل یونیورسٹی سے، اسلام آباد سے، اور الموارد کے ساتھ میں 2014 سے وابستہ ہوں اور آرٹیکلز وغیرہ لکھتا ہوں. غامدی صاحب کی فکر سے کئی چیزوں کو اخذ کیا اور قانون تمام حجت پر اسپیشلی میں نے مستقل کام کرنے کی کوشش کی، اور اس پر میری اب کتاب جو ہے وہ انشاءاللہ جلد پبلش ہو رہی ہے. اور اس طرح اور بھی چیزیں میں لکھتا رہتا ہوں، اشراق وغیرہ میں میری چھپتی رہتی ہیں. میرا زیادہ تر کام بس رائٹنگ کا ہے. تو جب یہ چیز سامنے آئی ہے قانون تمام حجت کی، تو یہ چیز کہا گیا کہ اگر میں اس کو لیکچر کی شکل میں بھی، کلاس کی شکل میں بھی اگر پیش کروں تو لوگوں کے ساتھ لائیو انٹریکشن کے ساتھ اس کی ایک تفہیم جنریٹ ہو، تو مجھے اچھا لگا کہ اس کو کرنا چاہیے. تو یہ میں اسی میں یہ چیز آپ کے سامنے آ گئی. باقی اس کو ہم جب پڑھائیں گے، شروع کریں گے، اس میں کچھ چونکہ پہلی دفعہ ہے کہ ہم انڈیا پاکستان سے باہر اور پاکستان کے اندر مل کر یہ اتنا بڑے پلیٹ فارم پر کر رہے ہیں، تو کچھ غلطیاں، کچھ کوتاہیاں وغیرہ شروع میں ہو سکتی ہیں، اس کو نظر انداز کیجیے گا، ہم اس کو امپروو کر لیں گے. لیکچر کے دوران بھی آپ کو کمی کوئی لگے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، آپ اس طرح کر لیں یا اس طرح کر لیں، میں انشاءاللہ اس کو بھی امپروو کر لوں گا. باقی یہاں پہ ہمارے پاس جو ہیں وہ ڈفرینٹ لیول کے پارٹیسپینٹس ہیں، آڈینس ہیں، جن کو قانون تمام حجت کا کچھ پتہ ہے اور کچھ کو بالکل نہیں پتہ یا کچھ کو ابتدائی معلومات ہیں. تو ہم اس کو جب لیکچر کریں گے تو پھر شروع سے ہی شروع کریں گے. لیکن جب کوشچن آنسر کا سیشن ہوگا تو اس میں آپ کچھ بھی کوشچن پوچھ سکتے ہیں. تو یہ ہے سلسلہ سارا. تو انشاءاللہ اب ہم اس کو شروع کرتے ہیں فارملی. ایک سوال ہے جی، جو آپ نے بھیجا تھا، is it open to anyone or is it open to only select people؟ کیا اس کو فارورڈ کر سکتے ہیں کسی اور دوست کو؟ جی بالکل اوپن ہے، آپ کسی کو بھی بھیج سکتے ہیں. رضا صاحب آپ اس میں گائیڈ کر سکتے ہیں جی کہ جی، ہم نے تو اوپن رکھا آپ ہے. اس میں اور لوگوں کو انوائٹ کر سکتے ہیں. اس میں یہ کروں گا کہ جو فارم میں نے آپ کو ایک بھیجا تھا، یعنی فارم کا جو لنک تھا، میں نے اس کو ابھی کلوز کر دیا تھا، میں اس کو دوبارہ اوپن کر دیتا ہوں. آپ وہ لنک فارورڈ کر دیں تاکہ ہمارے پاس رجسٹریشن موجود ہو کہ بھائی کون کون اٹینڈ کر رہا ہے. باقی یہ کہ لنک جو ہے وہ آپ فارورڈ کر سکتے ہیں اور لوگ جوائن کر لیں تو مسئلہ نہیں. جی شکریہ. آپ لوگوں کو یہ اسکرین شو ہو رہی ہے؟ جی سر، ویڈیو بھی آن کر دیا آپ نے؟ میری ویڈیو؟ جی جی. اچھا جی، سر میں ایک بات کہنا چاہوں گی. جی فرمائیے. اگر لیکچر کے دوران باقی سب پارٹیسپینٹس کو میوٹ کر دیا جائے کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹربنس رہتی ہے پھر. ٹھیک ہے، ایڈمن جو ہیں وہ دیکھ لیں گے اس کو. جی جی، یہ میں مینیج کر لوں گا. تو یہ ویسے ذمہ داری سب کی اپنی اپنی بھی ہے کہ اگر آپ اس وقت بات نہیں کر رہے تو آپ اپنے مائک کو میوٹ پہ رکھیں تاکہ کوئی اننیسیسری بیک گراؤنڈ نوائز نہ آئے. باقی یہ کہ اگر کوئی مائک جو ہے وہ مجھے اوپن نظر آئے گا تو میں اس کو میوٹ کر دوں. ٹھیک ہے. اچھا جی، آپ نے قانون تمام حجت کا تعارف کر. اچھا، ابھی ذوالفقار صاحب نے آپ نے کوشچن پوچھ لیا تھا تو اس کا ایک کوئک آنسر میں دے دیتا ہوں آپ کو. یہ آپ سورہ توبہ کی آیت نمبر 70 دیکھیں، اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے. آپ کے سوال کا جواب آپ کو وہاں مل جائے گا. جی جزاک اللہ. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق تھا. جی، ابراہیم علیہ السلام کے متعلق ہی ہے. تو میں آپ کو یہ سینڈ کر رہا ہوں، یہ آیت دیکھ لیجئے. اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ الم یاتہم نبأ الذین من قبلہم قوم نوح وعاد وثمود وقوم ابراہیم واصحاب مدین والمؤتفکات اتتہم رسولہم بالبینات. تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کی قوم پر کیا عذاب آیا اس کی ڈیٹیل نہیں ہے، مگر کہ ان پر عذاب آیا ہے اس کا ذکر ضرور ہے، اور یہ اس آیت میں موجود ہے. جزاک اللہ سر، تھینک یو ویری مچ.
اچھا جی، قانون تمام حجت یہ ہے کہ یہ قرآن مجید کا ایک بڑا اہم قانون ہے، اور اس نے قرآن مجید کی تفہیم اور اس کے حساب سے پورے دین کی تفہیم پر بڑے گہرے اثرات مرتب کیے ہیں. اور اس وجہ سے چونکہ ایک نسبتاً نئی چیز تھی اور لوگوں کے لیے، تو اس میں بہت سارے سوالات، اشکالات، اعتراضات پیش آئے. تو میرے لیے بھی اس وقت یہ بالکل نئی چیز تھی، اور اعتراضات کے ساتھ بھی میں جوجھ رہا تھا. تو میں نے اس کو اپنا مستقل تحقیق کا موضوع بنایا، اور اس پر میں نے مستقل بیٹھ کر کام کیا، اور پھر جو ہے وہ چیزیں کچھ سامنے آئی ہیں تو ان کو مرتب کر کے میں نے پیش کیا. تو قانون تمام حجت یہ ہے کہ اس میں اتمام حجت کا مطلب ہے کہ حجت کو تمام کرنا. حجت کا مطلب ہے آرگومنٹ کو، آرگومنٹ اور شواہد کو. حجت میں آرگومنٹ اور شواہد دونوں شامل ہیں. آرگومنٹ دلیل کو کہتے ہیں، اور شواہد ایویڈنس کو کہتے ہیں. تو کوئی چیز جب آپ کسی کے اوپر ثابت کرنا چاہتے ہیں، آپ کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، آرگومنٹ اور ایویڈنس کی، یعنی دلیل کی اور شواہد کی. تو دلیل ہوتی ہے جیسے آپ اپنی بات سے ایک دلیل پیش کرتے ہیں، اور شواہد یہ ہوتی ہے یعنی کہ وہ باتوں، یعنی کہ آرگومنٹ ہوتے ہیں، باتوں سے بات بنتی ہے. اور جو شواہد ہوتے ہیں وہ ایک ٹینجیبل ایویڈنس ہوتی ہے کہ ایسا کچھ ہو گیا. یعنی جیسے حضور نے کہا کہ مکہ فتح ہوگا، تو مکہ فتح ہو گیا، تو یہ شاہد بن گیا. اور آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہیں کہ بھائی دنیا بنی ہوئی نظر آ رہی ہے تو اس کا کوئی خالق بھی ہوگا، تو یہ آرگومنٹ ہے. اور قیامت کے دن جب ہمارے پاس سامنے، آنکھوں کے سامنے خدا آ جائے گا تو وہ ایویڈنس ہو جائے گا. تو ایویڈنس اور اس میں یہ فرق ہوتا ہے. تو قانون تمام حجت کا یہ مطلب ہوگا کہ مخاطبین کے اوپر، لوگوں کے اوپر حجت، آرگومنٹ اور شواہد دونوں کے ساتھ اس طرح کمپلیٹ کر دی جائے کہ بات بالکل ثابت ہو جائے آخری درجے میں، اور جو ہے وہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی، کوئی کنفیوژن رہ گئی ہے. اس کو کہتے ہیں حجت کا اتمام. اتمام کا مطلب ہوتا ہے کمپلیٹ کرنا. تو اتمام حجت کا مطلب ہوگا حجت کو کمپلیٹ کرنا. اور پھر یہ قانون ہے. یہ قانون کیسے ہے؟ یہ قانون اس طرح ہے کہ قرآن مجید کے اندر اس کو ایک مکمل قانون کی شکل میں پیش کیا گیا ہے کہ رسول آتا ہے، لوگوں کے سامنے آرگومنٹ پیش کرتا ہے، پھر ایویڈنسز پیش کرتا ہے، اور اپنی بات کو کنکلوزیولی ثابت کر دیتا ہے کہ جو کچھ وہ خدا کی طرف سے کہنے کا دعویٰ کر رہا ہے وہ واقعی خدا کی طرف سے ہے. وہ ان کو توحید کی دعوت دے رہا ہے، اچھے اخلاق کی دعوت دے رہا ہے، آخرت کے بارے میں تنبیہ کر رہا ہے. یہ چیز بالکل حقیقت ہے. یہ چیز جب وہ ثابت ہو جاتی ہے آخری درجے میں کئی سالوں کی محنت کے بعد، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہتا کہ نبی جو کہہ رہا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے. یعنی جیسے میں آج کسی کو کوئی بات کہوں تو لوگ کہیں گے ہو سکتا ہے آپ کی بات صحیح ہو سکتا ہے غلط ہو. لیکن جب رسول ایک چیز کو کنکلوزیولی لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے آرگومنٹ کے ساتھ اور ایویڈنسز کے ساتھ، تو پھر لوگوں کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں رہ جاتا. اس کو کہتے ہیں یہ تمام حجت ہو گیا ہے. اور یہ کئی برسوں میں درجہ بدرجہ مراحل میں ہوتا ہے. پھر بھی جب لوگ نہیں مانتے اور اپنے کفر پر جمے رہتے ہیں، تو اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ آخری درجے میں یہ فیصلہ کرتا ہے کہ ان لوگوں کو ختم کر دیا جائے. یہ لوگ اب اس دنیا میں رہنے کے قابل نہیں رہے ہیں، اور ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے ہیں تنبیہ کرنے کے لیے، اور آخر میں ایک بڑا عذاب آ جاتا ہے اور لوگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے. تو یہ آپ لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ جی سر آ رہی ہے. اچھا جی. اچھا لوگوں کو ختم. اس کے اندر عرفان صاحب اس کے اندر میں ایک بات پوچھ لوں کہ آپ کلاس کا فارمیٹ کیا رکھنا چاہیں گے کہ پہلے ایک سرٹن اماؤنٹ آف ٹائم جو ہے اس کے اندر آپ پریزنٹیشن دیں اور اس کے بعد کویشچن آنسر ہوں، یا پریزنٹیشن کے ساتھ کویشچن آنسر ہوں؟ کیسے آپ کرنا چاہیں گے؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ مجھے بتانا چاہیے تھا. ڈیورنگ دا لیکچر بھی آپ ہاتھ کھڑا کر کے تو اپنی بات پوچھنا چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں. اور ویسے میں یہ اچھا یہ لگتا ہے یعنی کہ ایک لیکچر ایک سرٹن ٹائم میں ہو جائے، اس کے بعد کویشچن آنسر ہو جائیں. تو 1.5 آور اس کا ٹائم ہے. میں ہی چاہ رہا تھا کہ آلموسٹ ½ an hour کا ایک لیکچر ہو جائے. اگر آپ لوگوں کو یہ زیادہ لگتا ہے تو ہم اس کو کم کر لیں گے، اور اس کے بعد کویشچن آنسر ہو جائیں. وہ پھر جتنی دیر چل جائیں گے تو ہم دیکھ لیں گے. کیا خیال ہے؟ یہ ٹھیک رہے گا؟ ٹھیک ہے، بالکل صحیح، بالکل صحیح. بیچ میں آپ کویشچن کر سکتے ہیں روک کے کہ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی. ٹھیک ہے جی.
تو یہ ہے کہ پھر نبی امتوں پر عذاب آ جاتا تھا، رسولوں کی امت پر عذاب آ جاتا تھا اور وہ مٹا دی جاتی تھی، ختم ہو جاتی تھی. تو یہ ہم جانتے ہیں ایز اے مسلم کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، لوط علیہ السلام، شعیب علیہ السلام، ان تمام قوموں کے اوپر خدا کا عذاب کا ذکر قرآن مجید میں بھی، بائبل میں بھی صاف طور پہ موجود ہے، یہ ہمیں معلوم ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو انہوں نے آپ یہی کیا. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ آپ کی قوم نہیں مانے گی تو ان کا حال بھی وہی ہوگا جو کہ ان سے پہلے کی قوموں کا ہوا ہے. یہ بار بار یہ بات کی گئی. ابھی جو میں نے آیت پیش کی ذوالفقار صاحب کے لیے، اس کے اندر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر پچھلی قوموں کا حال جان لو، عاد کے ساتھ کیا ہوا، سمود کے ساتھ کیا ہوا، اصحاب مدین کے ساتھ کیا ہوا، تمہارے ساتھ بھی یہی ہوگا اگر تم نے اس بات کو نہیں مانا. تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پر ویسے عذاب نہیں آیا کہ آسمان سے کوئی چیز آ جاتی، کوئی زلزلہ، سیلاب، جس طرح نوح، لوط علیہ السلام وغیرہ کی قوموں پہ آیا. حضور کی قوم پر ویسے کوئی عذاب آتا ہوا نظر نہیں آتا. اس لیے ہمارے ہاں کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید حضور کی قوم پر عذاب نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس کا تو سنت بدلتی نہیں. اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی جو یہ بات ہے یہ بدلے گی نہیں. جو سنت رسولوں کی چلی آ رہی ہے وہ بدل نہیں سکتی. تو اب حضور کی قوم پر بھی عذاب آیا ہے جو منکر تھے. وہ اس طرح اللہ نے بتایا کہ قرآن مجید میں کہ سورہ توبہ میں اللہ نے بتایا کہ اس دفعہ عذاب کی شکل بدلی جا رہی ہے، اور اللہ نے کہا کہ اب عذاب آئے گا حضور کے ساتھ جو کمپینینز ہیں، صحابی ہیں، ان کی تلواروں کے ذریعے. تو اللہ نے فرمایا کہ قاتلوہم یعذبہم اللہ بایدیکم، ان کے ساتھ قتال کرو، اس دفعہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہاتھوں سے ان کو عذاب دیں گے. تو اس کے لیے وہ لفظ یعذبہم اللہ بایدیکم، تو اس سے معلوم ہوا کہ عذاب جو ہے صحابہ کی تلواروں سے آیا. صحابہ یہ کہا کرتے تھے اپنے مخالفین سے، قرآن مجید میں ہی لکھا ہے کہ تم ویٹ کرو اور ہم بھی ویٹ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ خدا خود تم پر عذاب نازل کرے گا، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں عذاب دے گا. یعنی ان کو بھی یہ پتا تھا، صحابہ کو، عذاب تو آنا ہے، اور یہ بھی انہیں پتا تھا کہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو خدا کی طرف سے آئے گا ڈائریکٹ، یا پھر ہمارے ذریعے سے آئے گا. تو یہ، اور پھر خدا نے بتایا کہ تمہارے ہی ذریعے سے آئے گا. تو اس حساب سے جو عذاب آیا تھا وہ صحابہ کی تلواروں کے ذریعے آیا تھا، یعنی جنگوں کی صورت میں آیا تھا، اور حضور کے تمام منکرین کو مٹا دیا گیا تھا، ختم کر دیا گیا تھا. تو یہ ہے قانون تمام حجت کا اوورآل تصور. اس کے بعد تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ کام صرف ایک رسول کر سکتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ لوگوں پر اتمام حجت ہو گیا ہے یا نہیں ہوا ہے، اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ کرتا ہے. رسول کو بھی معلوم نہیں ہوتا، اس کو بھی خدا بتاتا ہے کہ اب مزید آرگومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. چنانچہ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اور آخر پہ لکم دینکم ولی دین کہہ کے بات ختم کر دی جائے. تو یہ رسول کو خدا بتاتا ہے کہ اب ختم ہو گئی بات، اب ان کے اوپر عذاب آئے گا. تو اب خدا کی مرضی معلوم کرنے کا اور اس کا علم معلوم کرنے کا ذریعہ کوئی نہیں ہے. تو چنانچہ اب یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اگر اتنے عرصے تبلیغ کر لی ہے کسی جگہ پر تو اب وہ لوگ نہیں مان رہے تو عذاب آ جائے گا. تو ہم بھی یہ دیکھتے ہیں کہ وہ عذاب اب نہیں آتا. چنانچہ جس طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم پہ اور سب لوگوں کی قوموں پہ عذاب آیا، اب نہیں آتا. پھر اس قانون کو رسول اللہ علیہ وسلم نے ایکسٹینڈ کیا. اور جی کوئی کچھ کہنا چاہ رہے؟ جی میں ذوالفقار عرض کر رہا ہوں. جی یہ بتائیے گا کہ یہ جو عذاب آتا ہے یہ رسول کی پریزنس ضروری ہے اس کے لیے کہ اس کی موجودگی میں ہی عذاب آئے؟ نہیں، اس کی ضروری نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اللہ وفات دے دے یا زندہ رکھے یا اس عذاب کا کچھ حصہ آپ کو دکھا دے، لیکن عذاب آ کر رہے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت دو جگہ پہ آئی ہے، جس میں کم از کم دو جگہ پہ، جس میں اللہ فرماتا ہے کہ اما ترینہ، بعض اگر ہم آپ کو دکھا دیں جو کچھ ہم ان کے اوپر عذاب دینے والے ہیں، یا آپ کو وفات دے دیں. بہرحال یہ بچنے والے نہیں ہیں. تو رسول جو ہوتے ہیں ان کی پریزنس ہونا ضروری نہیں. پھر یہ بھی دیکھیے کہ جتنی قوموں پر عذاب آیا وہاں رسول پریزنٹ تھا ہی نہیں.
رسول وہاں سے نکل جاتے ہیں، چنانچہ وہ عذاب کا کچھ حصہ ہی دیکھ پاتے ہیں۔ سر ایک کوشچن تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عذاب کو ایکسٹینڈ کیا، یعنی اس کا اتمام حجت کو ایکسٹینڈ کیا، اور آپ نے اپنے دور کے بادشاہوں کو خطوط لکھے، اور یہ تمام حجت جو ہے وہ لوگوں نے دیکھا، اس زمانے کی قومیں جو نیبرہڈ میں رہتی تھیں انہوں نے یہ جان لیا کہ عرب کے اندر ایک بہت بڑا مارکا برپا ہوا ہے، حق و باطل کا ایک مارکا، کشمکش، یہ 23 سال کی جو مدت گزری اس کی اطلاعات اور خبریں ان تک پہنچتی رہی تھیں، تو وہ جان رہے تھے کہ کچھ غیر معمولی کام ہو رہا ہے عرب کے اندر، اور وہ اس کی صورتحال سے اس حد تک واقف تھے کہ تاریخ میں آتا ہے کہ جن 3 صحابی نے غزوہ تبوک میں جانے سے رہ گئے تھے اور ان کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا تھا مسلم سوسائٹی نے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اللہ کا حکم آیا تھا، بائیکاٹ کر دیا گیا تھا ان کو تنبیہ کرنے کے لیے، سزا دینے کے لیے کہ انہوں نے ایک پیچھے رہ گئے تھے۔ ان صحابی کو انوائٹ کرنا شروع کر دیا تھا روم کے بادشاہوں نے کہ آپ ہمارے پاس آ جائیں، یعنی اس حد تک وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ حالات سے واقف تھے کہ 3 آدمیوں کا بائیکاٹ ہوا ہے تو ان کو اپنے پاس بلا لو۔ تو وہ انہوں نے وہ خط پھاڑ دیا تھا جو انہیں بادشاہ کی طرف سے آیا تھا، اس کی تفصیل بھی میری کتاب میں ہے، حوالہ دے دوں گا میں۔ تو عرفان صاحب میری آواز آ رہی ہے کیا؟ جی 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 وہ آپ سے پوچھنا تھا کہ جو آپ کی سلائیڈ ہے وہ ہمیں یا مجھے کم از کم جو ہے نا وہ صرف پہلی سلائیڈ ہی نظر آ رہی ہے، کیا آپ ایکچولی اپنی سلائیڈ چینج کر رہے ہیں؟ نہیں، میں ابھی نہیں چینج کرا، آگے جانا ہے میں نے۔ اچھا وہ کنفیوز کری تھی مجھے بات۔ جی جی عرفان صاحب میں ایک سوال جی پوچھ سکتا ہوں پلیز؟ جی فرمائیے۔ جی 2 سوال، ایک سوال یہ ہے کہ شروع میں آپ نے جو بات کی کہ آرگیومنٹ اور ایویڈنس سے معاملہ ہوتا ہے، تو آپ لاجک کو کس طرح دیکھتے ہیں اس میں؟ آج کل کے زمانے میں آپ انفرنس، لاجک، ڈیڈکشن پہ زیادہ بیسز ہوتا ہے، جبکہ اس زمانے میں جب کافی چیزیں جو ہم سائنٹیفکلی ادروائز لاجکلی لوگ نہیں سمجھتے تھے، ان کا فیتھ پہ ہوتا تھا۔ تو جب ہم دلیل کہتے ہیں اس کا نیچرلی آرگیومنٹ جو ہے لاجک بیسڈ ہوتا ہے، لاجک ضروری نہیں ہے ہر چیز کے لیے۔ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے جو کہا کہ حضور کے زمانے میں جو عذاب آنا تھا وہ صحابی یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے ان کے ساتھ آنا تھا، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جب حضور کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد جو اسلام پھیلا صحابیوں کے تھرو، وہ بھی وہ عذاب کا حصہ تھا پھر یا نہیں؟ جی ٹھیک شکریہ۔ ہے۔ جی یہ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ آج کے جو دور میں یعنی رسول کے بعد کا جو دور ہے وہ صرف اور صرف دلائل کا دور ہے، اس میں ہم اس طرح سے شواہد پیش نہیں کر سکتے، سوائے وہ کہ قرآن مجید میں اگر کچھ ایسے شواہد آ جائیں جو کہ مستقبل سے تعلق رکھتے ہوں وہ تو پیش ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں قرآن نے یہ کہا تھا، یہ ہو گیا، لیکن اس کے علاوہ جو ہے وہ سارا دور دلائل کا ہے۔ تو آج کے دور میں صرف دلائل اور لاجک ہی دی جائے گی، رسول کی طرح ایویڈنسز نہیں پیش کیے جا سکتے۔ تو آج کی جو ہے وہ دلائل کا دور ہے۔ تو یہ رسول کے وقت میں سب کچھ سچ کو بالکل کھلا کس طرح کیوں کر دیا جاتا ہے؟ تاکہ اللہ دنیا کو ایک دفعہ پتہ چل جائے کہ خدا، زندہ خدا کس طرح دنیا میں مداخلت کرتا ہے۔ تو وہ ایک دفعہ خدا جب اسٹیبلش کر کے دکھا دیتا ہے اپنی مداخلت، تو وہ ہر دفعہ ہر بندے کو نہیں دکھاتا، اس طرح تو پھر آزمائش کا قانون ہی ختم ہو جائے گا۔ آزمائش کا قانون ہی یہ ہے کہ ہم خدا پر ایمان لانا نہ لانا، یہ سب کچھ ہماری آزمائش ہے، اور آزمائش علم کی آزمائش ہے، اور یہ آرگومنٹ کا کھیل ہے، آرگومنٹ کا میدان ہے۔ تو اس لیے آزمائش کے لیے سب کچھ کیا جاتا ہے، لیکن آزمائش میں ہمارے پاس کوئی عذر نہ رہے، اس کے لیے رسول کے ذریعے سے ایک دفعہ حق اور سچ کو بالکل صاف کر کے دکھا دیا جاتا ہے، وہ ایک تاریخ کا حصہ ہوتا ہے۔ دوسری بات جو آپ نے کہی کہ صحابہ کے ذریعے جو کچھ ہوا وہ اسی عذاب کا حصہ تھا، جی ہاں یہ اسی عذاب کا حصہ تھا۔ حضور کے زمانے میں جو ان کے آپ کے منکرین جو تھے وہ چاہے عرب کے اندر تھے یا عرب کے باہر تھے، جب انہوں نے آپ کی چیز کو ماننے سے انکار کر دیا، آپ نے جو دعوت لائی تھی اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو پھر ان کے اوپر بھی اسی طرح عذاب آیا۔ یہ مستقل موضوع ہے جس کو ہم آگے، میں نے ایک پوری کلاس کا لیکچر اس کے اوپر رکھا ہوا ہے،
تو بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو اجمالی طور پہ میں بتا رہا ہوں جی، تھینک یو. تو یہ ہے کہ یہ ایکسٹینڈ ہو کے وہاں تک چلا گیا، روم اور ایران اور آپ کے زمانے کے دور تک اس کو ایکسٹینشن دی گئی. جن لوگوں نے آپ کی بات نہیں مانی ان کے اوپر صحابہ کی تلواروں سے عذاب نازل ہوا اور وہ شکست کھا گئے. تو یہ ہے جی قانون اتمام حجت. اس کا جو ہے وہ خلاصہ یہ ہے یا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح رسول کو یہ پاس ہوئی اتھارٹی ہے یعنی خدا کی طرف سے کہ وہ کسی قوم پر عذاب کا اعلان کر دیتا ہے، ویسی اتھارٹی پھر اب کسی اور کے پاس نہیں کہ وہ کہے کہ بھئی میں نے تو انف تبلیغ کر لی، اب اس کو قوم کو ختم کرنے کا وقت آ گیا. نہ تو خدا کی طرف سے کوئی فرشتے عذاب لے کر اتریں گے اور نہ ہم اپنی تلواروں کے ذریعے سے ان کی گردنیں کاٹ سکتے ہیں. اس قانون کی دریافت کیسے ہوئی ہے؟ یہ قانون ہمارے قرآن مجید میں ہمیشہ سے موجود تھا اور اس کا ادراک ہمارے علماء و مفسرین کے ہاں پایا جاتا رہا ہے. مختلف لوگ مختلف ٹکڑوں میں اس کو سمجھتے رہے ہیں. مثال کے طور پر حنفی فقہ میں یہ کہا گیا کہ جو عرب کے جو مشرک ہوں گے ان کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، وہ یا اسلام قبول کریں گے یا انہیں مار ڈالا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے اوپر رسول نے بڑے اچھے طریقے سے اتمام حجت کیا تھا. یہ فقہ حنفی میں لکھا ہوا ہے. باہر کے لوگوں کے لیے وہ اور قانون سمجھتے ہیں، انہیں غلام بھی بنایا جا سکتا ہے اگر وہ شکست کھا جاتے ہیں، لیکن عرب کے مشرکوں کو شکست کھا جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں تو ان کو غلام نہیں بنایا جائے گا، وہ یا مسلمان ہوں گے یا انہیں مارا جائے گا. اس قسم کی ٹکڑوں میں اس قانون کی ادراک ہماری علم کی روایت میں موجود رہا، مگر اس کو ایک مکمل فارم میں پیش کرنے کا جو وہ ہے کریڈٹ وہ امام حمید الدین فراہی کو جاتا ہے، جو کہ انڈیا کے ایک بڑے عالم تھے اور انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنے میں اپنی ساری زندگی لگائی. تو انہوں نے زبان اور نظم کلام کی دریافت کی. زبان اور نظم کلام کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ قرآن مجید کس طرح بات کرتا ہے، اس کے اسالیب کس طرح سے ہوتے ہیں. زبان بالکل ایسی نیچرلی چلتی ہے جس طرح ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں. تو اس نیچرل وے آف انڈرسٹینڈنگ اے لینگویج انہوں نے اس طریقے سے قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کی. تو اس میں پھر انہیں قرآن مجید کا کوہرنس، نظم کلام سمجھ آ گیا. نظم کلام کا مطلب ہے قرآن مجید کوہرنٹ ہے، یعنی کہ وہ اکثر لوگوں کو پڑھتے ہوئے اس کی کوہرنس سمجھ نہیں آتی کہ یہ ایک دوسرے سے مربوط کیسے ہے. ایک بات ہو رہی ہے پھر دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، مربوط کیسے ہے. تو انہوں نے اس کا مربوط ہونا زبان کے فطری اسالیب کی دریافت کیا. اسی سے پھر انہیں اس قانون کی دریافت بھی ہوئی اور انہوں نے اس کو ایک بہتر فارم میں پیش کیا. پھر اس قانون کو امام مولانا امین احسن اصلاحی صاحب جو ان کے شاگرد تھے امام حمید الدین فراہی کے، انہوں نے اپنی کتاب امین احسن اصلاحی صاحب نے اپنی کتاب تدبر قرآن میں اس کو پیش کیا اور اس کو بڑی بہتر فارم میں پیش کر دیا تفصیل کے ساتھ. ان کے بعد ان کے شاگرد جاوید احمد غامدی صاحب نے اس کو لیا اور اس کو پھر اور مکمل فارم میں پیش کیا اور اس کے اطلاقات تک لے گئے، یعنی اصول میں نہیں، یعنی صرف پرنسپل ہی نہیں بلکہ انہوں نے اس کی اپلیکیشنز بھی کر کے دکھائیں. اب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جب تک ایک بات آپ ایک اصول میں کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر لوگ اس سے اتفاق کرتے ہیں، لیکن جب آپ اس کو اپلیکیشن میں لے کے آتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں اختلاف ہوتا ہے. دنیا کا ہر قانون ایسے ہی ہوتا ہے. آپ جب تک اصول میں رہتے ہیں اختلاف نہیں ہوتے، بہت کم اختلاف ہوتا ہے. جیسے ہی آپ اپلائی کرتے ہیں چیزوں کو تو اختلافات ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور خود اصول پیش کرنے والا جب اپنی چیز کو خود اپلائی کرتا ہے تو بعض اوقات خود بھی غلطی کر جاتا ہے. تو اس لیے اپلیکیشن میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کہ اپلیکیشن میں اختلافات ہوئے، تو یہ ہوتے ہی ہیں. تو یہ انڈرسٹینڈنگ کا میدان ہے. ہم سب بیٹھ کے اس کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں. ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ پہلے سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. ہم خود یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور آگے چیز کو سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو اپلیکیشن کا معاملہ تو ہمیشہ سے ایسے ہی رہتا ہے، اس لیے اس سے تو نہیں گھبرانا چاہیے.
لیکن اپلیکیشن کی ڈفرینسز سے یا انکانسسٹنسی سے پرنسپل غلط نہیں ہو جایا کرتے. پرنسپل کا غلط ہونا الگ سے اس کو ثابت کرنا پڑے گا. اپلیکیشن کی غلطی ضروری نہیں کہ پرنسپل کی غلطی بھی ہو. تو انہوں نے اس طرح سے اس قانون کو دریافت کر لیا تھا اور پھر انہوں نے پیش کیا، اور یہ ہمارے سامنے غامدی صاحب کے توسط سے ایک بڑی کمپلیٹ فارم میں سامنے آیا. اس کے اوپر پھر المورد کے دیگر اسکالرز نے بھی کام کیا ہے. ڈاکٹر شہزاد سلیم نے اس کے اوپر پلینگ گاڈ کے نام سے کتاب لکھی. پاکستان کا قانون عروج و زوال کے نام سے ریحان احمد یوسف صاحب نے کتاب لکھی، اور بھی لوگوں نے اس پہ کام کیا. میں نے کوشش کی کہ جتنے بھی اس کے اوپر اپلیکیشن کے مسائل ہیں اس کو میں کمپریہنسولی کر لوں، اور جو اعتراضات ہیں ان کو کاؤنٹر کر کے دیکھوں کہ وہ اعتراضات مضبوط ہیں یا اس کا جواب مضبوط ہے، اور اگر جواب نہیں ہے تو پھر میں جواب تلاش کرنے کی کوشش کروں. تو یہ ساری چیزیں کر کے تو اس پر میں نے کام کیا. تو اتمام حجت کی یہ ساری جو اوور ویو ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا جو بالکل نئے لوگ ہیں؟ جی الحمدللہ سمجھ آ گیا. صرف تھوڑا جزوی کویشچن تھا کہ کیا آپ نے یہ جتنے بھی علماء اکرام ہیں کسی جگہ پہ ان سے اختلاف بھی کیا ہے اس کی اپلیکیشن میں، یا کوئی نئی چیز مرتب کی ہے، یا آپ نے ان کو ہی ان کا ہی سلسلہ جو ہے وہ اس کو کیری آن کیا ہے؟ جی اس میں بہت ساری چیزیں نئی ہیں تفصیلات میں جا کر، اور اپلیکیشن میں میرا اختلاف ہوا ہے ان سے 2-3 جگہوں پر. وہ بھی میں سامنے اگر موقع آئے گا تو اس کو پیش کر دیں گے. پرنسپل میں اختلاف نہیں ہے کسی کا بھی. اپلیکیشن میں جو ہیں وہ تفصیلات میں جا کے چھوٹے موٹے اختلافات ہیں ہمارے. جزاک اللہ. سر جی اگر نظم کلام کو ایک بار پھر سے ریپیٹ کر دیں آپ تو. نظم کلام کا مطلب تھا کوہرنس آف ایکسپریشن، یعنی کہ کلام جو ہے وہ مربوط ہے، اپنی جو بھی بات ہو رہی ہے وہ ایک سیکوینس کے ساتھ ہے، اس کے اندر ایک کوئی ربط ہے، کوئی لاجیکل لنکس ہیں جو کہ ان کو سارا کلام ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. قرآن مجید پڑھنے والوں کو جو پڑھتے ہیں ترجمے سے بھی پڑھتے ہیں، ویسے بھی عربی میں بھی پڑھیں تو انہیں محسوس ہوتا ہے کہ قرآن مجید میں کوہرنس نہیں. اپیرنٹلی ایسا لگتا ہے، بظاہر ایسا لگتا ہے کہ قرآن مربوط نہیں ہے. ایک بات ہو رہی ہوتی ہے پھر اچانک دوسری بات شروع ہو جاتی ہے، ایک سے بات ہو رہی ہے اچانک کسی اور سے بات شروع ہو جاتی ہے. تو ان چیزوں کی وجہ سے علماء کے 2 گروہ بن گئے. ایک نے کہا کہ قرآن میں ربط ہے ہی نہیں، اور قرآن جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹکڑوں کا مجموعہ ہے، اور یہ قرآن کی حسن ہے. جس طرح سے کائنات کے اندر آپ ایک پہاڑ دیکھتے ہیں، دریا دیکھتے ہیں، ان میں کون سے ان کے پتھروں میں کوئی ربط پڑا ہوتا ہے، بس ایسے ہی بکھرے ہوتے ہیں پھر بھی حسن ہوتا ہے. تو اسی طرح سے ستاروں میں کون سا حسن ہے، لیکن ستاروں کو دیکھنا ستاروں میں کون سا ربط ہے، ایک ستارہ دوسرے ستارہ کدھر ہے، ایک دوسرا کدھر ہے، لیکن پھر بھی ایک حسن ہے. اسی طرح سے قرآن مجید کی آیتیں اگرچہ بے ربط ہیں مگر پھر بھی ایک حسین مجموعہ ہے. یہ ایک علماء کا گروہ بن گیا کیونکہ انہیں اپیرنٹلی قرآن پاک بے ربط لگتا تھا. دوسرے علماء کا گروپ یہ رہا، انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن مجید جو ہے وہ باربط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جس طرح یہ نازل ہوا تھا اس کو اسی طرح کمپائل نہیں کیا، بلکہ بڑی اہتمام کے ساتھ آپ نے اس کو کہا کہ اس کے ٹکڑوں کو کہ فلاں کو فلاں صورت جگہ پہ رکھو، مطلب پوری ایک ترتیب آپ نے توقیفی جسے کہتے ہیں، ترتیب توقیفی، آپ نے پوری ترتیب توقیفی سے قرآن مجید کو نئی ترتیب اگر دی ہے تو پھر اگر اس ترتیب کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو پھر وہ اسی طرح پھر کر دیا جاتا جس طرح نازل ہوا تھا. تو اس لیے اگر حضور نے اس کو ری آرڈر کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ترتیب ہے اور اس کو اسی طرح سمجھنا چاہیے. اب وہ ترتیب کیا ہے؟ مختلف اسکالرز نے اس کے مختلف ترتیب نکالی. تو اس میں امام حمید الدین فراہی صاحب نے بھی اس کی ترتیب پیش کی کہ اس کو کیسے سمجھتے ہیں کہ 2 آیتوں کے اندر، 2 صورتوں کے اندر، ایک پیراگراف کے اندر جو ہیں وہ لنکس کیسے بنے ہوئے ہیں. تو یہ اس طرح سے یہ ایک الگ ٹاپک ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کو اگر آپ مربوط شکل میں دیکھنا چاہیں
کہ یہ کس طرح سے ترتیبیں بن گئی ہیں، تو استاد جاوید احمد غامدی صاحب کا جو ترجمہ قرآن ہے اس کے اندر انہوں نے تمام مسنگ لنکس جو ہیں وہ نکال کے تو اس کی ربط کو بالکل ایویڈنس کی شکل میں پیش کر دیا ہے کہ یہ دیکھیں کہ یہ اس طرح ربط بنتا ہے، وہ ٹھیک ہے مسنگ لنکس نکال دی ہیں. جی سر یہ سوال تھا چھوٹا سا، جی جی یہ جو اس کی جو نزولی ترتیب تھی وہ الگ ہے، ابھی جو جس ترتیب میں لکھا گیا توفیقی یہ الگ ہے، تو اس میں کیا حکمت ہے کہ انہوں نے دوسری ترتیب میں واپس توقیفی میں لکھا گیا؟ حکمت جو بھی ہم بیان کریں گے، جی جو بھی حکمت ہم بیان کریں وہ عقلی ہوگی. ایک بات تو یہ ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کوئی ایکسپلیسٹلی نہیں بتایا گیا کہ نئی ترتیب کیوں پیش کی گئی ہے، تو اس لیے ہم جو بات بھی کریں گے وہ عقلی ہوگی اور ایک سے زیادہ ہو سکتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسی ترتیب سے پیش کیوں نہیں کیا گیا، تو وہ کرونالوجیکل آرڈر تھا اور اس میں مختلف باتیں جو تھیں وہ مختلف طریقوں سے سامنے آتی ہیں. وہ کرونالوجیکل آرڈر جو ہے وہ ہسٹوریکلی تو وہ ہوتا ہے، ویلیویبل ہوتا ہے، لیکن مضامین کے اعتبار سے جو مضمون بنتا ہے اس حساب سے، یعنی اگر ایک سورہ کا ایک مضمون ہے، اس کا ایک مرکزی مضمون ہے جس کے اندر ارد گرد پوری سورہ گھومتی ہے، اگر تو کوئی ایسی چیز ہے تو پھر اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہونا تو نقصان دہ ہے، جو کرونالوجیکل آرڈر میں ہمیں اس وقت آ رہے تھے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو صورتیں ہیں ان کا ایک مرکزی مضمون ہوتا ہے جس کے ارد گرد پوری سورہ بنی ہوتی ہے، تو اس کو قائم کرنے کے لیے اس کے سارے ٹکڑوں کو جوڑ کے سورہ کمپلیٹ کر دی گئی. اور اس زمانے میں یعنی اللہ کا یہ معجزہ ہے نا کہ اس ایک زمانے میں جو ٹکڑوں ٹکڑوں میں قرآن آ رہا تھا وہ دراصل مستقبل میں جا کے ایک مرکزی مضمون کے ارد گرد بیٹھنا تھا. تو ابھی جو تھا وہ ٹکڑوں میں آ رہا تھا کیونکہ وہ اس زمانے کی ضرورت تھی، پھر اس کو کمپائل کر کے ایک کمپلیٹ فارم میں لایا گیا تو وہ ایک پورا مضمون کے تحت ایک سورہ بنتی ہے. پھر ان صورتوں کو آپس میں جوڑا گیا تو سورہ بقرہ کو پہلے رکھا، آل عمران، پھر یہ اور یہ. اب ایک بات تو یہ ہے کہ صورتیں جو ہیں وہ اپنے مرکزی مضمون کے تحت ہوتی ہیں، اس لیے ان کو جوڑ دیا گیا. اب صورتوں میں کیا سیکوینس ہے، تو صورتوں میں یہ سیکوینس جو ہے وہ عقلی طور پہ نا یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ دیکھیے کہ قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے، یعنی سورہ جو الحمد ہے اس کو چھوڑ دیں، وہ دیباچے کی حیثیت رکھتی ہے، پریفیس کی حیثیت رکھتی ہے. جو آگے ہے وہ ہے سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، تو وہ مخاطب کرتا ہے اہل کتاب. تو آپ اگر سوچیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اصل خدا کے جو مخاطب ہیں اس دنیا میں اور جو قیامت تک رہنے ہیں وہ اہل کتاب ہی لوگ ہیں، یہود، نصارہ اور مسلمان. یہ تین لوگ ہی ہیں جو دراصل خدا کے کلام کو لے کے جو ہولڈر آف بک ہیں اور خدا کی شریعت کے مخاطب رہے ہیں، اور انہوں نے بھی دنیا کو آگے لے کے چلنا ہے اور انہوں نے جو کچھ کرنا ہے کرنا ہے. تو بقرہ اور آل عمران میں یہ تینوں قومیں ہی مخاطب ہیں، تو مشرکین جو ہیں وہ بعد میں پھر ان کا ذکر آئے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ اصل جو مخاطبت ہے اب وہ اہل کتاب سے ہے اور وہ تین گروہ تھے، اس لیے اس کو وہاں سے شروع کیا گیا. آگے کی جو ترتیب ہے وہ قانون اتمام حجت کے تناظر میں ہے کہ پہلے حجت کمپلیٹ ہوتی ہے، حجت پہلے شروع ہوتی ہے، پھر ایک درجے پہ پہنچتی ہے، پھر حجت کمپلیٹ ہوتی ہے اور آخر پہ اس کا نتیجہ نکل آتا ہے. پھر دوبارہ سے قرآن کے 7 چیپٹرز ہیں جو جس میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، پھر دوبارہ سے ایک چیپٹر شروع ہوتا ہے، پھر اس میں حجت چلتی ہے، حجت اپنے مراحل طے کرتی 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 پھر ایک نتیجے پہ پہنچتی ہے، پھر دوبارہ سے حجت شروع ہوتی ہے، پھر وہ ایک درجے بدرجہ طے کرتی ہے، اپنے نتیجے پہ پہنچتی ہے. تو اس طرح سے قرآن 7 دفعہ ایک چیز کو پیش کرتا ہے اور اس میں مختلف رنگ مختلف ہیں لیکن قانون ایک ہی ہے جو تمام حجت کے نتیجے میں ہمارے سامنے آتا چلا جاتا ہے. اس کو تفصیل سے آپ اس بات کو سمجھنا چاہیں تو جو غامدی صاحب کا ترجمہ البیان اس کے شروع میں جو مقدمہ ہے اس کے اندر یہ قرآن کی صورتوں کے جوڑا ہونے، ان کو مختلف چیپٹرز میں ڈیوائڈ، 7 چیپٹرز میں اس کی ڈویژن اور ان کا آپس کا سیکوینس کیا ہے وہ تفصیل سے وہاں پہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہیں تو اس کو وہاں سے مطالعہ کر سکتے ہیں. یہ میں اجمالی طور پر بتا رہا ہوں.
ٹھیک ہے جی, آگے چلیں. جی اچھا جی, پھر یہ ہے کہ میں نے یہ بات یہاں سے شروع کی کہ تمام حجت کی 3 صورتیں ہیں. ذرا ہولڈ کیجیے گا. جی, تو تمام حجت کی 3 صورتیں ہیں. ایک ہے عقل و فطرت سے تمام حجت ہونا, یعنی خدا اور آخرت. اصل میں جو ہے نا عقائد, وہ 2 ہی ہیں. خدا کی توحید پر ایمان رکھنا اور آخرت پر ایمان رکھنا. اور تیسری چیز اخلاقیات ہوتی ہے کہ وہ انسان اچھے اخلاق, دنیا میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے. تو عقائد جو ہیں وہ 2 ہی ہیں. یعنی عقائد وہ ہوتے ہیں جو مابعد الطبیعاتی میٹا فزیکل چیزیں ہوتی ہیں, تو وہ 2 ہی ہیں عقائد ہوتے ہیں, خدا کی توحید کو ماننا اور آخرت کو ماننا. اور ان دونوں کو منوانے کے لیے پھر رسول آتے ہیں, اور جو رسول, اس وجہ سے رسول پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اور رسول کو جو ملتا ہے, جو کچھ ملتا ہے, وہ کتاب ملتی ہے, اس لیے کتاب پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. اور یہ واسطہ ملتا ہے فرشتوں کے ذریعے سے, یعنی خدا اور رسول کے درمیان فرشتے واسطہ ہوتے ہیں, اس لیے فرشتوں پر ایمان لانا ضروری ہوتا ہے. تو اصل جو عقیدہ ہوتا ہے جس کے لیے یہ سارا کچھ شروع کیا جاتا ہے, وہ توحید اور آخرت ہے. تو یہ ہیں اصل عقیدے. تو جو ہے عقل اور فطرت جو ہوتی ہے, وہ بھی توحید کے اوپر دلائل دیتی ہے. آدمی کو اپنی عقل اس کی طرف متوجہ کرتی ہے, اس کی فطرت اس کی طرف متوجہ کرتی ہے, اور آخرت کے اوپر بھی اور توحید کے اوپر بھی. یہ دونوں جو ہوتی ہیں وہ اس کو متوجہ کرتی ہیں, چاہے اس کے پاس وحی سے کوئی پیغام آیا ہو یا نہ آیا ہو. ہر انسان یہ سوچتا ہے لازمی پہلی دفعہ میں خدا ہے یا نہیں ہے, خالق ہے یا نہیں ہے, وہ ایک ہیں, 2 ہیں, زیادہ ہیں. اور اس طرح اس کی فطرت بھی یہ اس کو بتاتی رہتی ہے کہ کچھ ہونا چاہیے, کوئی خالق ہے وغیرہ وغیرہ. تو اس کا چونکہ یہ آپ سب کو پتہ ہے, اور یہ ہے یا نہیں ہے یہ الگ ٹاپک ہے, وہ یہاں ڈسکس نہیں ہو رہا کہ یہ ہے یا نہیں ہے. میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ عقل و فطرت بہرحال اس کو اپنا موضوع بناتی ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ اس سے بھی ایک انسان کے اوپر اتمام حجت ہوتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ بالواسطہ صحف انبیاء کے ذریعے سے انسان کے اوپر اتمام حجت ہوتا ہے. اتمام حجت صحف انبیاء کیا مطلب؟ ان کی کتابیں, نبیوں کی ہمارے پاس جو کتابیں ہیں, بائبل نے کیا اتمام حجت لوگوں پہ کرتی رہی, قرآن مجید لوگ ہم پڑھتے ہیں اور اتمام حجت ہم پر بھی ہوتا ہے. تیسری چیز ہے انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے براہ راست اتمام حجت ہونا, اور یہ وقتی طور پر ایک علاقے میں ہو جاتا ہے, اور وہ بھی ہمارے علم میں ہے. تو اس طریقے سے ہم اتمام حجت کی 3 صورتوں سے واقف ہو جاتے ہیں. انبیاء اور رسولوں کے ذریعے سے جب اتمام حجت ہوتا ہے, تو جو رسولوں کے ذریعے اتمام حجت ہوتا ہے اس کا نتیجہ اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے. لیکن جو عقل فطرت اور بالواسطہ صحف انبیاء, جو نہیں ہم جیسے لوگ جو کہ پڑھ کے ہمارے اوپر اتمام حجت ہو رہا ہے, اس کا فیصلہ اسی دنیا میں نکلنا ضروری نہیں ہوتا, اور یہ آخرت میں نکلتا ہے. یہ 3 صورتیں ہیں اقوام متحدہ. جی 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 فرمائیے. معجزات بھی آ جاتے ہیں سر؟ جی, معجزات بھی اس میں آ جاتے ہیں کہ معجزات جو ہوتے ہیں وہ انبیاء جو ایویڈنس, میں نے جو کہا تھا, معجزہ ایویڈنس کی حیثیت رکھتا ہے, جو رسول پیش کر کے تو اپنی بات کی صداقت کے اوپر وہ ایک ثبوت پیش کرتا ہے. جی ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اب جو پہلا ہے کہ عقل و فطرت, تو میں نے اس کو ٹچ کیا ہے اس پوائنٹ کو صرف, کہ کیا عقل و فطرت کی گواہی بغیر نبی کے پیغام ملے, بغیر نبی کا پیغام ملے, بغیر کوئی الہامی کتاب پڑھے, کیا محض عقل و فطرت کی گواہی خدا کے ہاں مواخذے کا باعث بنے گی, یا لوگ یہ کہہ کے چھوٹ جائیں گے کہ ہمارے پاس تو کسی نبی کا کوئی پیغام ہی نہیں آیا تھا, تو ہمیں کیوں سزا ملے؟ تو قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ نہیں, ایسے لوگوں کا مواخذہ ہوگا. اب انہیں سزا ملتی ہے یا نہیں ملتی, وہ اس پہ ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ اس چیز کے, ان کی عقل و فطرت سے وہ قائل ہو گئے تھے خدا کی توحید اور آخرت پر یا نہیں ہوئے تھے. اگر قائل ہو گئے تھے اور پھر بھی نہیں مانا تھا تو سزا ملے گی, اور اگر کوئی عذر پیش آ گیا تھا
تو پھر وہ اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کر لے گا کہ ان کو سزا دینی ہے نہیں دینی ہے. تو یہ دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت ہے یہ ہمیں اس بات کے بارے میں بتاتی ہے اللہ تعالیٰ کیا اس بارے میں اللہ کا موقف کیا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ. تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن آدم علیہ السلام اور ان کی پشتوں سے جو ہے وہ نکالے گا، یعنی ہر ایک آدمی کی پشتوں سے اس کی ساری نسل کو خدا نے پیدا کیا تھا یوم ازل کو، اور ان سے پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں؟ تو انہوں نے کہا تھا آپ ہی ہمارے رب ہیں. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے، اور وہ کہیں گے ہم اس کی گواہی دیتے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ہم نے اس لیے کیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یہ نہ کہو کہ ہم تو اس بات سے بے خبر ہی رہے، یا اپنا یہ عذر پیش کرو کہ شرک کی ابتدا تو ہمارے باپ دادا نے پہلے سے کر رکھی تھی اور ہم بعد کو ان کی اولاد ہوئے ہیں، پھر کیا ہم ان غلط کاروں کے عمل کی پاداش میں ہمیں ہلاک کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ یہ حجت قائم ہو چکی ہے. آپ یہ دیکھیے کوئی ملحد ہی کیوں نہ ہو وہ خدا کے تصور سے جوجھتا ہی رہتا ہے، یعنی کہ وہ اس سوال سے کوئی مفر ہی نہیں ابھی تک انسان کو ملا کہ خدا ہے یا نہیں ہے، خدا ایک ہے یا دو ہے. اس سے انسان کو مفر نہیں ہے. انکار کرنے کے لیے بھی تو پہلے اس کو ڈسکس کرنا پڑے گا نا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ہے کہ ایسی چیز ہے کہ چھوٹتے ہی جیسے انسان کا شعور بیدار ہوتا ہے، اس کو الفاظ ملتے ہیں، تو پہلا سوال جو ہوتا ہے وہ یہی کرتا ہے کہ مجھے پیدا کس نے کیا اور پیدا کیوں کیا. تو یہ سوال جو ہے وہ وہی ہے جو عقل و فطرت میں ڈال دیا گیا ہے. یہ ایک جیسے انسان کو بھوک لگتی ہے اس طرح یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے. جس طرح انسان کے اندر اور جذبات ہیں، غصہ ہے، جنس ہے، اور جذبہ ہے، بالکل ویسے ہی فطری طور پر ہر انسان کے دل میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے. تو یہ ہماری عقل و فطرت کا پیدا کردہ سوال ہے اور اس کا جواب انسان ڈھونڈنے پہ مجبور ہوتا ہے. جواب مختلف ملتے ہیں اس کو، یہ الگ بات ہے، مگر اس سوال کے ساتھ اس کا کشمکش اس کی زندگی کا اولین شعور کا اظہار ہے اور حصہ ہے. اس کا صحیح جواب دیانتداری سے لینا یہ اس کے اوپر فرض ہے، اور اس پر اس کا مواخذہ ہوگا کہ یہ سوال جب پیدا ہوا تھا تو اس نے اس کا دیانتدارانہ جواب حاصل کرنے کی کتنی کوشش کی تھی. ان تینوں باتوں کا خلاصہ میں نے ایک پیراگراف میں لکھا ہے کہ وہی انسان کو اس کے شعور میں پہلے سے موجود تصور خدا کی طرف عقل و فطرت کی گواہی اور انفس و آفاق میں موجود خدا کی نشانیوں کی طرف متوجہ کرتی ہے. ایک قدم آگے بڑھ کر یہ وہی آخرت کے وقوع کی یہ یقین دہانی بھی کرتی ہے جو عقل کے لیے ایک احتمال ہوتا ہے. عقل احتمال کرتی ہے کہ شاید اس دنیا کے بعد بھی ایک دنیا ہو، مگر وہی آ کے بتاتی ہے کہ وہ ہے اور اس احتمال کو یقین میں بدل دیتی ہے. یوں یہ ایمان کے مقدمے کو مزید موقت کر دیتی ہے. چنانچہ وحی کے ذریعے سے اتمام حجت ایک درجے آگے بڑھتا ہے، اور جب رسول کے ذریعے سے یہ براہ راست ہوتا ہے تو آخری درجے میں یہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ ان تینوں چیزوں کا میں نے خلاصہ کر دیا اس ایک پیراگراف میں. اگلی ہیڈنگ ہے کہ اتمام حجت کا ایک نتیجہ دوہرے عذاب اور دوہرے اجر کی شکل میں نکلتا ہے. یہ رسولوں کی امت کے ساتھ خاص ہوتا ہے. جو اس کے اوپر اس کے منکر ہوتے ہیں انہیں دوہرا عذاب ملتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور جو اس کو مان لیتے ہیں ان کو دوہرا اجر ملتا ہے اسی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. عام انسانوں کے لیے ضروری نہیں کہ ان کو یہاں بھی عذاب ملے اپنے برے کاموں کا اور وہاں بھی، اور نیک انسانوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ ان کو یہاں بھی کسی مادی صورت میں اجر ملے اور آخرت میں بھی. اور آخرت تو ملنا ہی ہے، لیکن ضروری نہیں کہ عام لوگوں کو جو ہوتے ہیں ان کو یہاں بھی اپنے کسی کام کا اجر مادی صورت میں ملے. لیکن نبیوں کے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے لوگوں کو، منکروں کو عذاب بھی اسی دنیا سے ملتا ہے اور آخرت میں بھی ملے گا، اور ان کے فالوورز کو، مومنین کو یہاں بھی اجر مل جاتا ہے وہاں بھی. یہ قرآن مجید کی آیت دیکھیے.
تو اللہ فرماتا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، کہ جب کسی امت کے ہر قوم کے لیے ایک رسول ہے، پھر جب ان کا رسول آ جاتا ہے تو ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جاتا ہے اور ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جاتا۔ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی قوم کو سزا نہیں دیتے جب تک ایک رسول نہ بھیج دیں۔ یہ نصوص ہیں جو کہ میں نے قانون تمام حجت پہ آپ کے سامنے بیان کیا، اس میں صاف صاف یہ نصوص ہیں کہ یہ ایسے ہوتا ہے۔ اگر یہ نصوص نہ بھی ہوتی تب بھی حقیقت یہی تھی کہ واقعات کی شکل میں ہمارے سامنے ہیں، اور ابھی یہ آیتیں خود بتاتی ہیں کہ یہ قانون ہے باقاعدہ کہ اللہ کسی قوم کو عذاب نہیں دیتا جب تک کہ رسول نہ بھیج دے۔ اب یہ ڈبل اجر اور ڈبل عذاب کی جو میں نے بات کی، تو اللہ فرماتا ہے کہ لہم عذاب فی الحیات الدنیا ولا عذاب الآخرہ آخرۃ اشق وما لہم من اللہ من واق، ان کے لیے یہ جو منکر ہیں جو خود رسول کے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی عذاب ہے اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں سخت ہے، اور انہیں کوئی اللہ سے بچانے والا نہ ہوگا۔ اسی طریقے سے جو مومنین ہیں ان کے لیے یہ کہا گیا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اگر تم مان جو میری بات، معافی مانگ لو خدا سے، تو وہ بڑا معاف کرنے والا ہے، تو اس کے نتیجے میں تم پر چھاجوں مینا برسائے گا اور مال و دولت سے تم کو برکت دے گا، اور تمہارے لیے باغ اگائے گا، تمہارے لیے نہریں بہا دے گا، یعنی مادی فائدے ملیں گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم بنی اسماعیل سے کہا گیا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ڈرو نہیں، جو نقصان تمہیں پہنچا ہے اس سے بے حوصلہ نہ ہو، غم نہ کرو، اگر تم مومن ہو تو غلبہ بالآخر تمہیں ہی حاصل ہوگا۔ اسی نے اگلی آیت ہے لَن يَضُرُّكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، یہ تمہیں کچھ اذیت دے سکتے ہیں لیکن اس کے سوا یہ تم کو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور مطمئن رہو کہ اگر تم سے یہ لڑیں گے تو لازماً پیٹھ دکھائیں گے، پھر ان کو کہیں سے کوئی مدد نہ ملے گی۔ اس قسم کی آیتیں دیکھ کر جو اگر ان آیتوں کو یہ سمجھ لیا جائے کہ یہ عام مومنین کے لیے بھی بیان ہو رہی ہیں، تو اس سے پھر یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ عام مسلمانوں کے ساتھ ایسا پیش نہیں آیا ہے۔ بہت سارے مخلص مسلمان جو ہیں وہ نشاط ثانیہ کا خواب لے کے اٹھے اور اپنے سے طاقتور دشمنوں سے لڑ پڑے، لیکن وہ شکست کھا گئے، مٹ گئے۔ تو یہ آیتیں پھر ان کے لیے کیسے ہوں گی، یہ جب ہم اس قانون سے واقف نہیں تھے، تو جب ہم ان آیتوں کو پڑھتے تھے تو ہم یہ سمجھتے تھے کہ یہ ہم سے کہا جا رہا ہے، تو ہم کہتے تھے کہ یار یہ تو سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں ہے اللہ کی مدد۔ اللہ تو وعدہ کر رہا ہے کہ انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین، تم تو غالب ہی رہو گے اگر تم مومن نہ ہوگے۔ تو یہ ایسی پکی باتیں ہیں، تو اب کیوں نہیں پیش آ رہی؟ تو پھر پتہ چلا کہ دراصل اس قانون اتمام حجت کے تحت یہ رسول اللہ کے مومنین سے کہا جا رہا تھا، رسولوں کے مومنین سے کہا جا رہا تھا کہ یہ اس وعدے کا حصہ ہے کہ اس دنیا سے اجر تمہارا شروع ہو جائے گا، اور یہ ایک ایویڈنس قائم کرنے کے لیے تھا کہ خدا مداخلت کر رہا ہے، زندہ خدا مداخلت کر رہا ہے، یہ ایویڈنس کے لیے اسٹیبلش کرنے کے لیے تھا۔ یہ عام قانون نہیں تھا کہ جو بھی اٹھے گا تو خدا اس کی ضروری مدد کر کے دے گا، کر سکتا ہے خدا مدد کر سکتا ہے، خدا مدد کرتا بھی ہے، لیکن اس کی اپنی کچھ شرائط ہیں۔ لیکن اس یقین کے ساتھ کہ اب اٹھا اور ہو جائے گا، یہ یقین صرف اور صرف رسولوں کے فالوورز کا، جنہوں نے آپ کے اوپر ایمان لایا تھا، آپ کے امیڈیٹ فالوورز، یہ ان کے لیے ہے۔ جس طرح سے نوح علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم خدا پر ایمان لاؤ تو تمہیں خدا مینا برسائے گا، تمہیں اموال دے گا، بیٹے دے گا، نہریں بہا دے گا۔ تو آج جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو کیا ان کے لیے یہ سب کچھ ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا، چاہے کتنے ہی نیک کیوں نہ ہو۔ تو یہ ایک فرق ہوتا ہے، وہ ایک ایویڈنس اسٹیبلش کرنی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ سے یہ کہا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ میں زمین میں خلافت دے گا، اقتدار دے گا، اور یہ الفاظ دیکھیے وَعَدَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ تم میں سے ایمان لائے، انہوں نے اچھے عمل کیے، ان سے اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کو اس سرزمین میں ضرور اقتدار عطا فرمائے گا۔ یہاں پر ایک لفظ ہے، غور کیجئے، منکم۔ منکم کا مطلب ہوتا ہے تم میں سے،
یعنی جو پریزنٹ ہیں ان میں سے جو موجود ہیں ان کو اقتدار دے گا. اور اس بات کو حضرت عمر نے بھی ایکسپلین کیا تھا. ان کے زمانے میں یہ غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی کہ یہ مطلب ہے جو بھی اس طرح کے ایمان والے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو لازمی ہمیشہ اقتدار میں رکھے گا. تو انہوں نے کہا تھا نہیں، یہ تو ہمارے لیے نازل ہوئی تھی آیت، جس میں اللہ نے فرمایا تھا کہ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور اچھے عمل کریں گے ان کو وہ اقتدار لازمی دے گا. باقیوں کو بھی دے سکتا ہے، وہ تو اس کے الگ ایک بات ہے کہ جو قوم محنت کرے گی یہ وہ کرے گی تو وہ ہو جائے گی، وہ الگ بات ہے. یہاں تو وعدہ ہے کہ یہ چھوٹے تھوڑے سے جو لوگ حضور پر ایمان لائے ہوئے ہیں اور جن کا بظاہر کوئی ٹھکانہ نظر نہیں آتا یہ اقتدار پائیں گے. تو وہ منکم سے یہ صرف ان کے لیے ثابت ہوتا ہے. یہ انہی بشارتوں کا حصہ ہے جو رسولوں کے لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں. تو یہ ہے جناب، یہ آج کے لیکچر میں یہ اتنی باتیں کافی ہیں. انٹروڈکٹری ہے، اس کو زیادہ ہیوی نہیں کرنا چاہیے. آگے جا کے ہم اس کو دیکھیں گے. آپ کوئی کوشچن کرنا چاہیں، کوئی بات کرنا چاہیں؟